بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ان مجالس کا عنوان ہے ولایت تکوینی. ولایت تکوینی ولایت کی دو قسمیں ہیں. پہلے بنیادی طور پر ولایت کے معنی اس لفظ کے 27 معنی ہیں اور یہ لفظ قرآن کریم میں 232 دفعہ آیا ہے، اور چونکہ 27 معنی ہیں ان میں سے ایک لغوی معنی جو اصل میں لغت کے معنی ایک ہی ہیں، بعد میں اس لغت کے معنی سے ہٹا کے جو عام اصطلاحات میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے وہ 27 معنی ہیں، اور 27 معنوں ہی میں قرآن کریم میں یہ لفظ جمع کی صورت میں، مفرد کی صورت میں 232 دفعہ آیا ہے. اور چونکہ میری گفتگو کا سارا عنوان اس لفظ کو سمجھنا ہے، ولایت کے معنی دوستی، ولایت کے معنی رشتہ داری، ولایت کے معنی عرض کروں آپ کی خدمت میں محبت، ولایت کے معنی حکومت، ولایت کے معنی سلطنت، ولایت کے معنی اختیارات بغیر حکومت کے بھی، ولایت کے معنی باپ کی ولایت بچوں پر، شوہر کی ولایت بیوی پر، اور اسی طرح سے ایک مرجع کی ولایت، اسی طرح سے آپ حاکم کی ولایت، اور ولایت کی قسمیں ہیں. ان اقسام میں سے میری گفتگو کا عنوان ولایت. ان تمام قسموں میں، ان ساری قسموں کو پھر دو تقسیم کریں، ایک ولایت تشریعی ہے اور ایک ولایت تکوینی ہے. ولایت تشریعی یعنی احکام شرع میں ولایت. ولایت تکوینی اس کائنات پر تصرف کا حق، اختیار. میرا عنوان ولایت کے پورے مفہوم سے متعلق بالکل بھی نہیں ہے. میرا عنوان ان 10 مجالس کا صرف ولایت تکوینی ہے، جس کے معنی اس کائنات پر تصرف کا حق نمائندگان الہی کو. پروردگار عالم نے جس کو بھی اپنا سفیر بنا کے اس کائنات میں بھیجا ہے، کتنا اختیار دیا ہے. وہ سفیر الہی کیا کر سکتا ہے؟ قرآن کریم کی روح سے جو افعال، جو کردار، جو کچھ ان انبیاء کی طرف منسوب ہے قرآن کی طرف سے، کیا یہ افعال انبیاء کے ہیں
یا خدا کا؟ اس میں دو قول ہیں۔ اشاعرہ جس کا میں نے ذکر کیا، سن 270 میں ابوالحسن اشعری پیدا ہوا، اس نے سن 320 میں اپنا نظریہ پیش کیا، سن 350 میں اس کے مقلدین پیدا ہوئے۔ سن 350 سے پہلے کوئی اشعری نہیں تھا۔ عقیدے میں، مکتبہ اہل البیت میں عقیدے میں تقلید ہے ہی نہیں۔ عقیدہ، چونکہ آپ اپنے عقیدے سے متعلق خود اپنی عقل سے، اپنے عقلی دلائل سے اپنے عقیدے کو ثابت کیجئے۔ میرے کہنے پر درست ہے، عقیدے کی تصحیح ہو سکتی ہے، عقیدے کے سلسلے میں علم میں اضافہ ہو سکتا ہے، مگر عقیدے کی اساس و بنیاد عقل انسانی ہے، توحید عقلی ہے، رسالت عقلی ہے، اسی طرح سے عدل عقلی ہے، قیامت عقلی ہے۔ یہ اصول دین عقلی ہیں، ان میں تقلید جائز نہیں ہے۔ میرے کہنے سے آپ خدا کو مانیں، وہ ماننا نہیں کہلائے گا۔ میرے کہنے سے آپ خدا کو عادل مانیں، وہ ماننا نہیں کہلائے گا۔ جب تک آپ خود دلیل کے ذریعے ثابت نہ کریں کہ خدا ہے، جب تک آپ خود یہ ثابت نہ کریں جو ہے وہ عادل ہے، جب تک آپ خود ثابت نہ کریں کہ جو خدا اس کائنات کا ہے، اس نے اس کائنات کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، اس نے اپنے نمائندے کو بھیجا ہے جس کا نام نبی و رسول ہے، اور جب تک آپ خود یہ ثابت نہ کریں کہ کائنات آدم سے لے کر آج تک کسی نبی سے خالی نہیں تھی، تو آج سے لے کر قیامت تک بھی کسی حجت خدا سے خالی ہو ہی نہیں سکتی۔ یا آپ اپنی عقل سے ثابت کریں، اس لیے کہ تمام اصول دین عقلی ہیں، تمام اصول دین عقلی ہیں، سوائے اہل سنت کے اشعری کے جو ابوالحسن اشعری کی تقلید کرتے ہیں، اس کا عقیدہ ہے عقیدہ جبر۔ بنو عباس سارے کے سارے اسی کے مقلد تھے عقیدے میں، ہارون ہو، مامون ہو، یہ سب اسی کے تھے، اور بلکہ یہ عقیدہ معاویہ کے زمانے سے چلا رہا جبر، یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، نیک یا برا، اس میں انسان کا کوئی کردار نہیں، انسان بے بس ہے۔ انسان کی مثال ایک آلے کی سی ہے، اور آلہ جیسے آپ آلے کو چلاتے ہیں، وہ آپ کے چلانے سے چلتا ہے، گنتی ہے، بیلچا ہے، مشین ہے وغیرہ، آپ کے چلانے سے یہ چیزیں چلتی ہیں، آپ نہیں چلائیں گے تو یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں۔ تو انسان کی حیثیت بھی بارگاہ الہی میں اس آلے کی سی ہے، یہ انسان خود کچھ بھی نہیں ہے۔ بنابر اس عقیدے کے، یعنی اسی عقیدے کی بنیاد پر اگر کائنات میں قتل و غارت ہوتا ہے تو قاتل تھوڑی گناہگار ہے، خدا نے قتل کیا۔ بنابر اس عقیدے کے اگر زانی زنا کرتا تو وہ تھوڑی زنا کرتا، نعوذ باللہ خدا کراتا۔ بنابر اس عقیدے کے جتنے جرائم سرزد ہوتے ہیں وہ مجرم سے سرزد نہیں ہوتے، نعوذ باللہ، وہ تو ایک آلہ ہے، یہ سب خدا سے سرزد ہوتے ہیں۔ اس پر خود مکتبہ اہل سنت میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور بہت کچھ لکھا گیا، شعراء نے بھی، بلکہ رومی نے تو بہترین شعر کہا، یہ کس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے یہ شخص، حیوان سے بھی گیا گزرا ہے۔ اس کے فارسی شعر کا ترجمہ جو شہید مطہری نے یہاں کیا ہے کہ بہت اچھا اس نے جواب دیا ہے، اگر آپ کسی حیوان کو آپ ماریں، کتے کو، بلی کو، چونٹی کو، قطعاً حتماً یقیناً وہ حیوان آپ پر حملہ کرے گا۔ کیوں حملہ کرے گا؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے مارا، وہ یہ تھوڑی سمجھتا خدا نے مارا۔ جب حیوان بھی فعل کے صادر ہونے کی نسبت فاعل کی طرف دے رہا ہے تو آپ کس طرح سے خدا کی طرف دے رہے ہیں؟ ایک حیوان بھی کسی فعل کے صدور کی نسبت فاعل کی طرف دے رہا، نہ کہ خدا کی طرف، جبکہ فطرتاً جس نے سورہ طٰہٰ، وہی خدا ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا، اس کی ہدایت کی۔ سورہ نور، تمام میرے حبیب، سورہ نور آیت نمبر 43، میرے حبیب کیا آپ یہی پرندوں کو نہیں، علم ترى الی الطیر، کیا ان پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ یہ جو پرندے پر پھیلائے ہوئے جو ہوا میں پرواز کرتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ نور آیت نمبر 43، یہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ نماز تکوینی ہے، یعنی خدا نے جس طرح سے سورہ نحل میں شاہد کی مکھی کے لیے آج جس پر تفصیل سے گفتگو کی میں نے، شاہد کی مکھی کے بعد وَأَوْحَى إِلَى النَّحْلِ، شاہد کی مکھی پر وحی نازل کی۔
وحی، یہ وحی کون سی وحی ہے؟ کیا جبریل امین آیا تھا شاید کی مکی کے پاس؟ یہ وحی کون سی وحی ہے؟ شاید کی سورہ نحل. یہ وحی یعنی اس وحی کو اصطلاح میں الہام کہا جاتا، خود اس کی فطرت میں خیال پیدا کرنا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ اس کی طرف سے خیال کا پیدا کرنا، یہ وحی کی ایک قسم ہے. تو اسی طرح سے حیوانات جو فعل انجام دیتے ہیں وہ بے اختیاری انجام نہیں دیتے ہیں، اختیار کی بنیاد پر انجام دیتے ہیں. انسان اپنے فعل کا اختیار رکھتا ہے، بے بس نہیں ہے. یعنی انسان اگر اپنے افعال میں بے بس ہو، ابو حنیفہ نے امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ 3 سال کے تھے. امام صادق سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ شخص پہنچا اور اس نے دیکھا دروازے پر ایک معصوم بچہ ہے. اس نے کہا کون ہو؟ کہا میرا نام موسیٰ ہے، میں جعفر کا بیٹا ہوں. صلوات اللہ علیہ وسلم. تو ابو حنیفہ نے اس نے سمجھ لیا ہے 3 سال کا بچہ، مگر دیکھوں تو صحیح خاندان رسالت جن کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ان کے بچے میں بوڑھے میں کوئی فرق نہیں ہے، تو میں ان کو آزماتا ہوں. ان سے سوال کیا بیٹے یہ بتائیے فعل جو انسان سے صادر ہوتا ہے کیا اس کا ذمہ دار انسان ہے یا خدا؟ امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ ابو حنیفہ کہتا 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد حضرت نے فرمایا اے شیخ، جو یہ بڈھا تھا 3 صورتوں سے خالی نہیں. فعل جو صادر ہوتا ہے یا صرف انسان سے ہوتا ہے خدا سے نہیں، یا صرف خدا سے ہوتا ہے انسان سے نہیں، یا خدا اور انسان دونوں مل کے انجام دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چوتھی صورت نہیں. اگر چوتھی صورت ہے تو بتا دے. تو کہا نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، 3 ہی صورتیں ہیں. یا انسان سے صادر ہوتا ہے خدا سے نہیں، یا خدا سے صادر ہوتا ہے انسان سے نہیں، یا خدا اور انسان دونوں مل کے انجام دیتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا اگر فعل خدا سے صادر ہوتا ہے انسان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے تو پھر خدا نعوذ باللہ تمام کائنات میں سب سے بڑا ظالم کہلائے گا. کہا وہ کیوں؟ اس لیے کہ خود فعل انجام دے اور مجھے جہنم میں ڈال دے. جہنم میں مجھے کیوں ڈالا؟ مجھے کیوں جہنم میں ڈالے گا؟ کیوں مجھے سزا دے گا؟ جب فعل اس سے صادر ہوا ہے، مجھ سے صادر ہوا ہی نہیں تو مجھے سزا کس بات کی؟ مجھے سزا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ میں فعل کا ذمہ دار میں تھا، میرا خدا نہیں تھا. پہلی بات. دوسری بات، اگر خدا اور میں دونوں شریک تھے تو 2 صورتیں ہیں. یا تو خدا زیادہ طاقتور تھا یا میں زیادہ طاقتور تھا. اگر میں زیادہ طاقتور تھا تو وہ میرا خدا نہیں ہے. اگر خدا زیادہ طاقتور تھا تو جو طاقتور تھا اس نے انجام دیا، میں نے تو نہیں دیا. اس صورت میں بھی ذمہ داری خدا کے ذمہ، میرے ذمہ نہیں ہے. تیسری صورت صرف اور صرف خدا نے انجام دیا. یہ میں عرض کر چکا شروع میں. تیسری صورت صرف ایک رہ جاتی، وہ کیا کہ صرف میں نے انجام دیا، نہ میں نے اور خدا نے انجام دیا ہے، نہ میں اور خدا شریک ہو کے انجام دیا ہے، نہ تنہا خدا نے انجام دیا. اس فعل کو صرف میں نے انجام دیا ہے، اس میں خدا شریک نہیں ہے. ہاں اعضائے بدن خدا نے دیے، ہاتھ خدا نے دیا ہے، آنکھیں خدا نے دی ہیں، پیر خدا نے دیے ہیں. آنکھ دیکھنے کے لیے، ہاتھ کام کرنے کے لیے، پیر چلنے کے لیے، اعضائے بدن خدا نے دیے. مگر قرآن کریم تجھے ہم نے راہ دکھائی. سورہ بارکہ حل اتا انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کر دی ہے، تمہاری مرضی ہے. یہ راہ جہنم کی طرف ہے، یہ راہ جنت کی طرف، تمہاری مرضی ہے. تم جہنم کی طرف جانا چاہو یہ راہ ہے، جنت کی طرف جانا چاہو یہ راہ ہے. ہم نے راہ دکھا دی اور ہر چوراہے پر ایک شخصیت کو کتاب کے ساتھ بٹھا بھی دیا اور تمہیں 1,24,000 انبیاء بھیج کر ہر چوراہے پر ایک شخص کو بٹھا دیا. وہ تمہیں بتا رہا کہ ادھر جاؤ، اس کے باوجود تمہیں ادھر جانا ہے تو تمہاری مرضی ہے. یہ آیت یعنی اسی طرح سے 10ویں قرآن کریم کی 10ویں آیات ہیں
جو انسان کو انسان کے اختیار کو ثابت کرتی ہیں کہ انسان اپنے افعال میں خود مختار ہے، بے بس نہیں ہے، خود مختار ہے۔ وہ اگر پانی پیتا ہے، وہ اگر کھانا کھاتا ہے، وہ اگر کوئی کام انجام دیتا ہے تو اپنی مرضی سے انجام دیتا ہے۔ ہاں کچھ افعال ایسے ہیں جن پر اس کو اختیار نہیں ہے۔ کائنات میں آنا اس کے اختیار میں نہیں تھا، یہاں سے جانا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اسی سلسلے میں صرف جامع ترین لفظ ڈاکٹر تیجانی لِأَكُونَ مَعَ الصَّادِقِينَ کہتے ہیں جبر و تفویض کا مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انسان کس حد تک اختیار رکھتا ہے اور کہاں کہاں بے بس ہے، یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں انتہائی پریشان تھا۔ میں نے جب تک مکتبہ اہل البیت کو اختیار نہیں کیا اس وقت تک یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جس دن میں نے مکتبہ اہل البیت کو اختیار کیا اور امام صادق صلی اللہ علیہ کے اس جملے کو دیکھا کہ امام صادق صلی اللہ علیہ سے ایک سائل نے سوال کیا، فرزند رسول انسان اختیار کتنا رکھتا اور بے بس کتنا ہے اپنی زندگی میں؟ تو حضرت نے فرمایا لیس مشیک علی الارض کا سقوطک علیہا، دیکھو تمہارا زمین پر چلنا چلتے چلتے گرنے کی طرح نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ زندگی میں چلتے ہو ارادے سے، گرتے ہو بے بسی میں۔ گرنا تمہارے اختیار میں نہیں تھا، چلنا تمہارے اختیار میں تھا، تو بس گرتا کبھی کبھی ہے، چلتا ہمیشہ ہے۔ تو زندگی کے تمام امور میں اختیار رکھتا سوائے چند ایک دو امور کے جہاں وہ بے بس ہے۔ تو جہاں بے بس ہے اس کی مثال گرنے کی سی ہے، جہاں بابس ہے اس کی مثال چلنے والی ہے۔ تو لیس مشیک علی الارض کا سقوطک علیہا، تیرا زمین پر چلتے ہوئے گرنا چلنے کی طرح نہیں ہے۔ یہاں تک میں چونکہ آج کی گفتگو میری ولایت تکوینی سے متعلق ہے، اس بنا پر میری بنیادی اور اساسی گفتگو کو پوری توجہ سے سنیے گا۔ آگے چل کر آپ کے لیے مشکل نہ ہو کہ آپ مجھ سے سوال کریں، اس لیے اس وقت تھوڑی سی دشواری کو برداشت کر لیجئے گا۔ ولایت یعنی افعال، اگر انبیاء جب میں اور آپ اپنے افعال پر قدرت رکھتے ہیں، میں نماز پڑھ لوں میری مرضی ہے، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین مشرک نہ بنو، کیا مطلب اس کے؟ یعنی میں نماز پڑھ بھی سکتا ہوں نہیں بھی پڑھ سکتا ہوں، اگر نہیں پڑھوں گا تو مشرک ہو جاؤں گا، پڑھ لوں گا تو مومن ہو جاؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان روزے لکھے جا چکے، رکھو۔ کیا مطلب؟ چاہوں تو رکھ سکتا ہوں، نہیں چاہوں تو ترک بھی کر سکتا ہوں۔ حج وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ، اس سے ہی دیکھیے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، سورہ آل عمران۔ ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے اس پر اس کے گھر کا حج فرض ہے، اور فرض ہونے کے باوجود اگر اس فرض کو انجام نہ دے تو اسے ترک سے تعبیر نہیں کیا، وَمَنْ كَفَرَ کہا، اور جو کفر کرے خدا بے نیاز ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تم حج کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے ہو، کرو گے تو میرے بندے ہو جاؤ گے، نہیں کرو تو کافر ہو جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب فریضہ حج ادا کرنے میں بے بس نہیں ہوں، میری مرضی ہے میں ادا کروں یا نہ کروں۔ تمام فرائض میں اور آپ اختیار رکھتے ہیں، یہاں تک آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں؟ بولیں۔ یہ ولایت تکوینی پر گفتگو ہو رہی ہے، آپ بولیے گا میرے ساتھ، مجھے لطف آتا ہے آپ کے بولنے سے۔ آپ یہ بتائیے آپ اپنے افعال میں اختیار رکھتے ہیں؟ اگر نہیں رکھتے ہوتے تو آپ کی کبھی زندگی میں نماز قضا ہوتی ہی نہ۔ میری آپ کی نماز کا قضا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں یا نہ پڑھ لیں اختیار رکھتے ہیں۔ اگر اختیار نہ رکھتے تو کبھی بھی روزہ قضا نہ ہوتا۔ روزے کا قضا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ درست؟ یہاں تک درست؟ کتنے ایسے ہیں جن پر حج فرض ہو چکا نہیں جاتے؟ اگر واقعاً جب